السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سفیان علی فاروقی اور اپنے چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ دوستو، ہمارے ہاں ایک بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچہ جو فطرتی طور پر چیزیں لے کے دنیا میں آیا ہے، یا جو خالق کائنات نے اسے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہم ان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، جو ہم نے سوچا ہوتا ہے، یا جو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے کریں، ہمارے بچے ویسے کریں، تو ہم اس کو اپنی سوچ اور فکر سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ کوئی اور چیز چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہ سارا گڈ مڈ ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ساری زندگی، وہ جو بچہ ہے، دو زندگیاں جینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وہ زندگی جو اسے عطا کی گئی ہے، یا وہ صلاحیتیں جو اسے عطا کی گئی ہیں، یا وہ رخ جو اسے عطا کیا گیا ہے، ایک تو وہ رخ ہوتا ہے، اور ایک وہ جو اس کو والدین زبردستی جو ہے وہ لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ دو رخ جو ہیں وہ عمومی طور پر ہمارے ہاں 95% جو ہے 95% مرد حضرات جو ہیں وہ اس کا زیادہ شکار رہتے ہیں، کہ وہ زندگی کچھ اور گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن انہیں جو ہے کسی اور راستے پہ چلا دیا جاتا ہے۔ ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہو گیا۔ پہلے ادوار میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ملتے تھے۔ تو امام نووی علیہ رحمت عالم اسلام کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے بزرگ، زاہد، متقی، پرہیزگار، اور بہت بڑی علمی شخصیت، اہل شوافے کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ جب چھوٹے تھے تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ ان کے جو ہم عصر بچے تھے، جو وہ کھیلتے تھے وہ یہ نہیں کھیلتے تھے، جو وہ کرتے تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے، اور یہ بالکل الگ تھلگ۔ اور پھر اس وجہ سے گھر والے بھی تھوڑا چڑچڑا ہوتے تھے ان کے ساتھ، ان کے والدین جو ہیں، اور جو ان کے ہم عصر جو ساتھی تھے وہ بھی انہیں بہت چڑھاتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے۔ لیکن ایک چیز تھی کہ انہیں قرآن پاک سے بہت لگاؤ تھا، اور یہ جہاں بھی بیٹھتے تھے تو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے، کچھ نہ کچھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہاں سے ایک دفعہ ایک بزرگ شیخ یاسین گزرے، اور بچوں کو کھیلتے ہوئے یا انہیں چھیڑتے ہوئے انہوں نے ساری صورتحال کو دیکھا، اور وہ کافی دیر تک انہیں دیکھتے رہے، آبزرو کرتے رہے، اور پھر پتہ کر کے جو ان کے قرآن پاک پڑھانے کے استاد تھے ان کے پاس گئے، جو قاری صاحب تھے ان کے پاس گئے، اور انہیں جا کے کہا کہ اس بچے پر بہت زیادہ توجہ دو، اور ان کے والدین کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ اس بچے کو جو ہے وہ قرآن اور علوم قرآن کے لیے وقف کر دیں، یہ بچہ آگے چل کے بہت کچھ کرے گا۔ لیکن وہ کچھ عرصہ یہی کشمکش چلتی رہی، اور ان کے والدین نے ان کو اسکول سے ہٹا کر، باقی ایکٹیویٹی سے ہٹا کر کسی دکان پہ ڈال دیا۔ تو لیکن یہ ان کا اس دکان یا دکان کے کاموں میں بھی نہیں دل لگتا تھا، اور یہ اس وقت اس دوران بھی کچھ نہ کچھ قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو بالآخر ان قاری صاحب کی تحریک پر امام نووی علیہ رحمت کے والدین نے انہیں مستقل جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کروا دیا۔ تو انہوں نے بہت جلد قرآن پاک حفظ کیا، پھر علوم قرآن، علوم حدیث سیکھنے شروع کیے، اور بہت کم عمری میں اللہ پاک نے ان کو اتنا علم سے نوازا، اور اتنا زہد اور تقوی سے نوازا کہ پھر ایک دنیا جو ہے وہ ان سے مستفید ہوئی، اور آج تک جو ہے وہ ان کا نام زندہ و تابندہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں، یا انہیں ان کے اس دنیا میں رہنے کے جو اطوار انہیں سکھاتے ہیں، یا انہیں معیشت کے لیے کوئی ہنر سکھاتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کن صلاحیتوں سے نوازا ہے، کہ جو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ودیت کی ہیں، اسے دی ہیں، اسے عطا کی ہیں، اسے انعام کے طور پر دی ہیں، اور وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی معیشت کو بھی دیکھ لے، اپنا جو ہے وہ زندگی کے باقی معاملات کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔